رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو چکا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المعجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے کہ ما بقی شیء یقرب من الجنت ویباعد من النار الا وقد بین لکم، کچھ بچا ہی نہیں جو انسانوں کو جنت کے قریب کرتا ہو اور جہنم سے دور کرتا ہو اور وہ بیان نہ کیا گیا ہو۔ تو دین اسلام تو اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، اور جیسے مکمل ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من و ان 100% مکمل اسی طرح اللہ کے بندوں تک لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے اس میں سے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا تھا دین، جس کو مکمل کیا تھا، اس میں ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی۔ اسی لیے ہماری ماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ہے، کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا تھا اس میں سے آپ نے کچھ چھپا لیا ہے تو وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کہے بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز نہ پہنچائیں۔ تو ان واضح اور صریح نصوص سے یہ بات ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ دین مکمل ہے اور وہ مکمل طور پر پہنچا دیا گیا ہے۔ اس میں اب مسلمانوں کی ذمہ داری اس مکمل دین کی تابع داری ہے، اتباع ہے، نہ کہ اپنے پاس سے کوئی چیز جو ہے نا وہ دین کے اندر نیکی سمجھ کر ثواب سمجھ کر داخل کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایسا کرنے والے کا کہ دین ناقص ہے، تو اس کے اس ناقص سمجھنے سے قرآن مجید کی بھی تردید ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بھی تردید ہوتی ہے، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا جو کہا اس کی بھی تکذیب ہوتی ہے۔ تو وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جب دین مکمل ہے، اللہ کے نبی نے اس مکمل دین کو پہنچا دیا، تو جو اللہ کے نبی نے پہنچایا اس دین میں تو کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی تیسری عید بھی ہے جس کا نام عید میلاد النبی ہے۔ نہ قرآن مجید میں یہ لفظ عید میلاد النبی کا آیا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے اندر یہ میلاد النبی کی عید کا لفظ آیا ہے۔ احادیث کی ساری کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور باقی بھی جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، سب کے اندر عیدین کے مسائل کے لیے مستقل چیپٹر قائم کیا گیا ہے۔ اس میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مکمل احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی اسلام کے اندر تیسری عید بھی ہوتی تو یقیناً محدثین جس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے احکام بیان کرتے ہیں تو اس کے احکام بھی بیان کرتے۔ تو جب یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، محدثین کے ہاں اس کا کسی حدیث کی کتاب میں نام و نشان نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان چاروں اماموں کی فقہ کے اندر بھی کہیں عید میلاد النبی کا باب نہیں ہے۔ عیدین کا باب ان کی فقہ کی ساری کتابوں میں ہے، منیت المصلی سے لے کر ہدایہ تک، اور باقی سارے فقہ حنفی کے علاوہ باقی جو فقہ ہیں امام ائمہ کی، ان ساری کتابوں میں عیدین کے مسائل تو ہیں، لیکن عید میلاد النبی کا مسئلہ کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن کے اندر نہ ہونا، حدیث کے اندر نہ ہونا، ائمہ کی فقہ کی کتابوں کے اندر اس کا نام و نشان اور اس کا وجود اور نام بھی نہ ہونا، یہ تو ہر عقل مند اور سمجھدار آدمی کی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اس کا دین کے اندر کہیں وجود ہی نہیں تھا، جو اللہ نے مکمل کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ نے پہنچا دیا۔ اگر اس کا کہیں وجود ہوتا تو ان حدیث کی کتابوں میں یا فقہ کی کتابوں میں کہیں اس کا نام و نشان ہی آ جاتا، کوئی اس کا ایک آدھا احکام بھی بیان ہو جاتے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنے والی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں ایک مرتبہ بھی جشن عید میلاد النبی کے نام سے 12 ربیع الاول کو کوئی نہ اسپیشل عمل کیا ہے، نہ کوئی اہتمام کیا ہے،
اور نہ ہی اس کی کوئی ترغیب دی ہے کسی کو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی صحابی نے اس دن کو سپیشل عبادت کے طور پر یا سپیشل جو ہے نا اجر و ثواب کی خاطر نئے کاموں کے اہتمام کے طور پر کسی نے بھی اس کو نہیں منایا۔ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو، علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ دوسرے صحابہ کو کیا اللہ کے نبی سے محبت نہیں تھی؟ جب انہوں نے ان کو آج کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے کروڑ گنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، جب انہوں نے اپنی زندگیوں میں کوئی ایسا کام نہیں کیا تو اس کا پھر اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یا ان کو صحابہ کو اسلام کی سمجھ نہیں آئی اور سمجھ ہی بعد میں لوگوں کو اسلام کی آئی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر اسلام کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ کسی ایک صحابی نے 110 ہجری تک صحابہ کا دور رہا ہے دنیا میں، کسی ایک صحابی نے 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی کے طور پر نہیں منایا۔ پھر یہ تابعین میں سے بھی کسی نے نہیں منایا، ائمہ اربعہ میں سے بھی کسی نے نہیں منایا، تو اس کا اسلام کے ساتھ تو واسطہ اور تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ فاطمی خلافات ہے مصر میں، انہوں نے سب سے پہلے دنیا میں اس کا آغاز کیا تھا۔ یہ 4 صدی ہجری یا 3 صدی ہجری کے آخر کی بات ہے، تو وہ 6 میلاد منایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے ان میلادوں کا تصور مسلمانوں کی امت میں اسلام کے اندر کہیں اس کا نام و نشان اور وجود بھی موجود نہیں تھا، تو انہوں نے 6 میلاد منانے شروع کیے۔ ایک حضرت علی کا میلاد، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، ایک حضرت حسن کا میلاد، ایک حسین کا میلاد، ایک فاطمہ کا میلاد، اور ایک جو ہے نا موجودہ جو ان کا خلیفہ ہوتا تھا فاطمی، اس کا میلاد۔ تو یہ میلاد مناتے تھے۔ رافضی تھے یہ، ابن سبا کی روحانی اولاد اور ان کے فرزند تھے ابن سبا کے، اسی کے عقائد کے حامل تھے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے امت مسلمہ کے اندر اس عمل کا ایجاد کیا۔ اس کے بعد پھر کچھ مدت کے بعد ان کی فاطمی خلیفوں کے بعد یہ خاتمہ ہو گیا اس کا۔ پھر 6 صدی ہجری میں عراق کا ایک بادشاہ تھا اربل کا، ابو سعید کوکبری، اس نے یہ عیاش تھا یہ آدمی، گانے ناچ گانے کو بہت پسند کرتا تھا اور اس طرح کی جو ہے نا وہ محفلیں ان کا بڑا اہتمام کرتا تھا۔ پھر اس نے دوبارہ جو ہے نا 6 صدی ہجری میں اس عمل کا اہتمام کیا، یہ میلاد منانا شروع کر دیا۔ تو اس وقت سے یہ لوگ ہمارے یہ بر صغیر پاک و ہند میں پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کے اندر لوگ عید میلاد النبی کا نام نہیں جانتے تھے، وہ اس کو 12 وفات کے نام سے مناتے تھے۔ تو یہ تو بعد میں جو ہے نا 1936 کے بعد، 1936 سے پہلے اس کو کوئی عید میلاد النبی کا نام سے جانتا ہی نہیں تھا، 12 وفات کے نام سے لوگ اس کو مناتے تھے، اور اس کے بعد یہ عید میلاد النبی کے نام سے جاری ہو گیا۔ تو جو عہد نبوت میں نہیں تھا، عہد صحابہ میں نہیں تھا، عہد ائمہ اربعہ میں نہیں تھا، جس کا وجود قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، فقہ ائمہ اربعہ کی فقہ کی کتابوں میں سے کسی کتاب کے اندر جس کا نام و نشان موجود نہیں ہے، اس عمل کا آپ خود سمجھ سکتے ہیں ہر عقل مند آدمی کہ اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ رہی یہ بات جو پیش کی جاتی ہے کہ ابو لہب نے جشن منایا تھا، خوشی منائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر، اور اس کو سوموار کے دن جو ہے نا وہ انگلی سے، جس انگلی سے اس نے سویبہ کو آزاد کرنے کا اشارہ کیا تھا، اس کو اس میں سے دودھ ملتا ہے۔ دھوکہ دینے والے لوگ وہ اس کو احادیث کا نام دے کر دھوکہ دیتے ہیں، اور کئی لوگ بخاری کی حدیث کا نام لے کر جو ہے نا وہ ڈٹائی کے ساتھ امام بخاری پر بھی بہتان باندھتے ہیں، جبکہ یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ ان بیچاروں کو نہ حدیث کی کتابوں کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں اور حدیث کی کتابیں کیا ہوتی ہیں۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی اندر سویبہ کا نام آیا تھا، تو سویبہ کا تعارف کروانے کے لیے یہ عروہ سے ایک قول نقل کیا ہے۔ تو یہ سویبہ کا تعارف کروانے کے لیے ہے، اور سویبہ کا تعارف کروانے کے لیے حدیث نہیں ہے، یہ تو کسی بندے کا ایک قول نقل کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سویبہ کون ہے۔ تو اس میں جو ہے نا اس قول کی سند بھی متصل نہیں ہے، سند بھی منقطع ہے، کیونکہ جس نے عروہ سے
بیان کیا ہے اس کا نام ہی موجود نہیں ہے، کون ہے وہ بندہ؟ تو جس روایت کی جس قول کی سند میں ایک راوی بھی مجہول ہے جس کا پتہ ہی نہیں کون ہے، تو اس قول کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ قول ثابت ہی نہیں ہوتا، قول بھی ثابت نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ وہ حدیث ہو تو قول بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر چند منٹ کے لیے اس کو ثابت بھی مان لیا جائے تو یہ ایک خواب کی بات ہے، اور خواب جس بندے کا ہے اس نے کفر کی حالت میں اس خواب کو دیکھا تھا۔ یہ مسلمان نے مسلمان ہونے کی حالت میں خواب نہیں دیکھا۔ عبداللہ یہ عباس رضی اللہ عنہ کا خواب ہے، اور عباس رضی اللہ عنہ نے یہ اسلام لانے سے پہلے جب وہ مشرک تھے اس حالت میں خواب دیکھا تھا۔ ایک مسلمان حالت اسلام میں خواب دیکھے تو وہ دلیل نہیں بنتا اسلام میں، نہ وہ حدیث بنتا ہے نہ وہ دلیل بنتا ہے۔ تو ایک کافر نے جو کفر کی حالت میں خواب دیکھا تھا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اس کا خواب حدیث کیسے بن گیا جناب؟ اس کا خواب دلیل کیسے بن گیا؟ اس کے خواب سے اسلام کیسے ثابت ہو گیا؟ اس کے خواب کو مسلمان کیسے دلیل بنا سکتے ہیں؟ کافر کے خواب کو ایک مسلمان کا خواب تو دلیل نہیں بنتا، صرف اللہ کے نبی کا خواب جو انبیاء کا خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، انبیاء کے علاوہ کسی کا خواب وہی نہیں ہوتا، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط خواب بھی ہو سکتا ہے، وہ دلیل اور حجت نہیں بنتا، صرف نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو یہ تو مسلمان بھی نہیں تھے، کافر تھے جب انہوں نے خواب دیکھا ہے، اور ایک کافر کے خواب کی اسلام کے اندر کیا حیثیت ہے؟ پھر اس میں یہ بات ہے کہ کفر کی حالت میں یہ دیکھا گیا جو خواب ہے، اس خواب کے اندر یہ چیز ہے کہ اس نے کہا کہ سوموار کے دن مجھے پینے کے لیے اس سے کچھ ملتا ہے۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو فائدہ ہوا ہے، اس انگلی کے ساتھ اس کو ملتا ہے، انگلی سے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے سوموار کے دن۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کا نام لے کر کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور ابو لہب ہلاک ہو گیا۔ تو انگلی تو ہاتھ میں ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اس کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو اس نے کمایا تھا، جو اس نے نیکی کی تھی اور جو اس کا مال تھا، کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا۔ ما کسب، جو اس نے کمایا تھا کچھ بھی کام نہیں آیا۔ اگر اس نے لونڈی کو آزاد بھی کیا تھا تو قرآن کہتا وہ بھی اس کے کام نہیں آیا۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ساتھ انگلیاں بھی اس کی برباد ہو گئیں، اس کو کچھ نہیں ملتا، اور اس نے جو کمایا تھا سب کچھ کا برباد ہو گیا، اس کے کام نہیں آیا۔ اور دوسری طرف ایک ایسے شخص کا خواب جو کافر تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے کفر کی حالت میں دیکھا تھا، تو اس خواب کو آپ لے لیں اور قرآن کو رد کر دیں۔ یہ کون سا دین ہے اور کون سا اسلام ہے، اور یہ کون سا طریقہ ہے مسلمانوں کے اندر اس عمل کو پھیلانے کا، جس عمل کی کوئی دلیل کتاب و سنت کے اندر سرے سے موجود ہی نہیں ہے؟ تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، اور اس طرح کی ملمہ سازیاں کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے سے بچ جائیں۔ توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اللہ سے، ورنہ اللہ کے عذاب کا کوڑا بڑا سکتا ہے، دنیا میں بھی پڑ سکتا ہے اور آخرت میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ اگر توبہ کے بغیر مر گئے تو اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر اس نے اپنی لونڈی کو آزاد نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا صحابہ نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے رسول بننے کے بعد یہ آتی تھی تو آپ اس کا احترام کرتے تھے۔ اس وقت وہ ابھی ابو لہب کی لونڈی تھی، اس وقت بھی اس نے آزاد نہیں کیا ہوا تھا اس کو، یہ تو اس نے بعد میں آزاد کیا ہے۔ تو یہ تو ویسے ہی ایک کافر کے خواب کو پہلے حدیث بنایا، پھر اس کو دلیل بنایا، پھر اس کے اوپر اسلام کا مسئلہ کھڑا کر دیا، اور جو حقیقت کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، تاریخ کے بھی خلاف ہے، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اس سے لوگوں کو جو ہے نا وہ غلط راہ پر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر بہت سی آیات ایسی موجود ہیں کہ کافر اپنے کفر کی حالت میں جتنی بھی نیک کام کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، وہ اس کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم نے ان کے عملوں کی طرف آئے، ہم جتنے انہوں نے کافروں نے عمل کیے تھے سب ذرات بنا کر فضا میں اڑا دیے۔ اچھا، ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ کافر
کفر کی حالت میں جتنے بھی عمل کرتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں. اگر وہ کفر پر مر جاتے ہیں تو ان کے کسی عمل کا آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، یہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں اور اللہ کی ملاقات کے ساتھ کفر کیا، اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. اگر چند منٹ کے لیے اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا تو قرآن کہتا ہے یہ اس کا نیک عمل صحیح، تو قرآن کہتا ہے کافر نے اپنے کفر کی حالت میں جتنے نیک عمل کیے اور وہ توبہ نہیں کر سکا، وہ سارے عمل اس کے باطل ہو گئے. تو یہ ایک خواب کہتا ہے جو ایک کفر کی حالت میں دیکھا گیا ہے اسلام لانے سے پہلے، وہ معتبر ہے. اور قرآن مجید کی یہ ساری آیتیں ہی غلط ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور افسوس ہے بعض ایسے سننے والوں پر جو ایسی باتیں سن کر جو ہے نا وہ اعتبار کر لیتے ہیں اور وہ اپنا تھوڑا سا بھی اپنا شعور اور فہم اس کو جو ہے نا وہ استعمال کرنے کی زحمت نہیں کرتے، قرآن کی طرف غور نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف غور نہیں کرتے، صحابہ کے عمل کی طرف غور نہیں کرتے، ائمہ کے اقوال اور ان کی کتابوں کی طرف غور نہیں کرتے. ایک بالکل نیا کام ہے جو رافضیوں کی طرف سے شروع ہوا اسلام کے اندر، اور پھر جو ہے نا اربل کے بادشاہ ابو سعید کوکبوری نے اس کو رائج کیا. اس کو لے کر ہم جو ہے نا وہ دین بنا بیٹھے ہیں اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں اور اللہ کے تکرم کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اور خاص طور پر ایسے لوگ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں ہے، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے اور اس کو اپنانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی سوچ اور تصور بھی ان کے اندر نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دل میں آئے کرے، جو کافر چاہتے ہیں کریں، جو معاشرے کے رسم و رواج ہیں، جو باپ دادے کے طور طریقے ہیں وہ سب کچھ کرتے جائیں، بس نبی کے نام کا جو ہے نا وہ جھوٹے عشق کے دعوے کریں، محبت کے دعوے کریں کہ ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے، کوئی غلام مصطفیٰ نہیں ہے، بس ہم جی جشن مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. تو ان چیزوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور عملاً اتباع نہ کی جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملاً اطاعت کی تھی، عملاً وہ اتباع کرتے تھے، اور اللہ نے جو ہے نا اسی بنا پر ان کے لیے رضامندی کا سرٹیفکیٹ قرآن مجید میں نازل کیا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ رب العالمین ان پر راضی ہو گیا. تو ہمیں جو ہے نا وہ اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملاً اطاعت کریں، نہ کہ آپ کی عملاً مخالفت کرتے رہیں ساری زندگی شیطان کی مرضی پر، اپنے نفس کی مرضی پر اور معاشرے کے رسم و رواجوں کی مرضی پر اور دنیا کے فرعونوں کی خواہشات پر ہم عمل کریں، اور سال کے اندر ایک دن نبی کے نام پر جو ہے نا وہ جلوس نکال لیں، جھنڈیاں لگا لیں اور تقریریں کر لیں. بس یہ نبی کی جو ہے نا وہ رسالت کو ماننے کا اور آپ کے ساتھ کلمہ پڑھنے کا حق ادا ہو گیا. یہ اس طرح کر کے بعض سادہ لو انسانوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، یہ اس طرح بندہ پروردگار کو دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہوگا. اس لیے اللہ سے ڈر جانا چاہیے اور اللہ کے دین کو کامل سمجھ کر اسی کی اتباع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اپنے پاس سے کوئی ایسے اعمال ہم اسلام کے اندر داخل کر لیں جن کی اسلام کے اندر کہیں نام و نشان بھی اور تصور بھی موجود نہیں ہے.